تو بغدادی صاحب ایک آج کل جی بغدادی صاحب ایک میں آتا ہوں آپ کی طرف. بغدادی صاحب آج کل ایک فیشن بن گیا ہے, کہتے ہیں یہ تصوف ایک الگ دین سے چیز ہے, یہ کوئی نیا مذہب ہے, تو یہ تصوف ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں براہ راست ایک حدیث شریف پہ آ جاتا ہوں جی. ایک مشہور حدیث ہے, حدیث جبریل یا حدیث ایمان اور اسلام بھی اسے کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کچھ سوالات پوچھے. تو وہ 3 سوالات تھے. ان میں پہلا سوال تھا کہ مل ایمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے. تو ایمان کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید اور رسالت کے اوپر ایمان اور جو ایمانیات کا چیپٹر تھا وہ ان ڈیٹیل بتا دیا. پھر دوسرا کوشچن ان سے پوچھا گیا کہ مل اسلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جواب میں وہاں پر ارکان اسلام جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ چیزیں بتا دی گئیں. اسی حدیث کے اندر ایک تیسرا کوشچن تھا, پوچھا گیا کہ مل احسان. احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ جو پہلی 2 چیزیں تھیں ایمان اور اسلام, ان کے جواب میں تو ایمانیات کا ایک پورا چیپٹر قائم ہو گیا اور اس کے اوپر علم نے ترقی بھی کر لی اور عروج پہ چلا گیا. ایک دوسرا چیپٹر تھا اسلام کا, نماز, روزہ, معاملات کے ریلیٹڈ جتنے ایشوز تھے ان کے اوپر بھی فقہا آ گئے اور انہوں نے کام کر لیا. اب تیسرا سوال یہ تھا کہ مل احسان. احسان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ان 2 پہلے جوابوں سے ہٹ کے تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ تو اپنے رب کو اس طریقے سے اس کی عبادت کر کے تو اس کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر تیرے اندر یہ سکت نہیں کہ تو خدا کو دیکھ سکتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. بغدادی صاحب مجھے ایک کالر ہیں. انور الحق بغدادی صاحب, اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو, نہیں دیکھ سکتے, یہ تصور کرو کہ اللہ کریم تمہیں دیکھ رہے ہیں. تصوف ایک نیا دین. اب اس میں جو یہ تیسرا چیپٹر تھا تو اس کے اینڈ پہ جو بات بیسیکلی تھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین واپس چلے گئے تو وہاں پر یہ جملہ فرمایا کہ یہ جبریل امین تھی جو آپ کو دین سکھانے آئے تھے. سبحان اللہ. اب بات اس میں کرنے کی یہ تھی کہ جو پہلے 2 چیپٹر تھے, یہ 2 سوالات تھے, ان کے جواب میں وجود میں آنے والے تمام علوم اس وقت ہمارے ضرورت, استعمال اور سب میں موجود ہے اور کسی کا آبجیکشن نہیں. تیسرے سوال کے جواب میں وجود میں آنے والے وہ علوم جو باطن سے اور قلب سے تعلق رکھتے تھے ان کا وجود کیوں مانا نہیں جاتا. یہی تصوف ہے. پہلی 2 مان رہے ہیں, پہلی 2 مان رہے ہیں, نہیں مان رہے, تیسری نہیں مان رہے. اب تھا کیا کہ عبادت کے اندر تو تھا کہ آپ نے وضو کر لیا اور ظاہری طہارت حاصل کر لی اور جو لوازمات تھے پورے کر کے اب نماز میں کھڑے ہو گئے. احسان یہ تھا کہ جب آپ نماز میں چلے گئے ہیں, آپ کا قبلہ رخ بھی اب ہو چکے ہیں ظاہری طور پہ, اب آپ کے دل کا قبلہ کہاں ہے؟ واہ, اچھا وہ کیفیت کیوں نہیں حاصل ہو رہی؟ دل کے اندر وہ واردات اور وہ کیفیات اپنے اوپر لاگو کرنی ہے کہ گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو خود دیکھ رہے ہیں. اب بیسیکلی یہاں پہ چیپٹر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ نہیں سکتے, تو پھر کیا گیا کہ یہاں پر یہ فرما دیا کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے, بیسیکلی وہاں لفظ بھی تھا گویا کے انک تراہ, اور اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور یہاں پر صوفیہ نے کیوں یہ فرمایا, وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو جب وہ ایک بزرگ انہوں نے فرمایا تھا کہ 3 چیزیں جب میرے سامنے آئیں تو میں نے تمام باقی علوم کو چھوڑ دیا 3 چیزیں سیکھنے کے بعد. ایک یہ تھا کہ جب میں نے یہ سیکھ لیا کہ رزق میرا مقدر ہے تو میں زیادہ کی جستجو ختم کر دی میں نے. اب اس میں وہ حرام حلال کے چکر ختم ہو جاتے ہیں بندے کے کہ انڈر ٹیبل ڈیلز ہوں گی. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ جب مجھے یہ پتا چل گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے مالک کے ہر وقت میرے اوپر نگاہ ہوتی ہے تو میں اس کے سامنے شرمندہ ہوں گا, تو میں جو محرمات تھے ان سے میں نے اجتناب کر لیا اور میں نیک کاموں کے اوپر لگ گیا. تو یہی وہ علم ہے بیسیکلی, یہی وہ تصوف ہے. اس میں میری کہنے کی بات یہ تھی کہ آپ صرف آپ کی جو بات ہو رہی ہے حضرت داتا گنج بخش علی حضور وہ دکھا دیتے ہیں بس پاس بٹھا کے. دیکھیں اس میں ایک ہے نا, خود داتا صاحب اپنی کشف المحجوب کے اندر ایک معرفت الہی کے اندر ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ معرفت الہی کو حقیقی معنی کے ساتھ حاصل کر لو تو تم سمندر کی سطحوں پہ پیدل چل سکتے ہو. سبحان اللہ. اور اگر تم پہاڑ کو کال کرو گے, بلاؤ گے تو وہ چل کے تمہارے پاس آئے گا. سبحان اللہ. یہی وہ بیسیکلی تصوف کا علم تھا کہ جو ہمارے ظاہر کے اوپر ڈسکس نہیں کرتا لیکن ظاہر کو رد نہیں کرتا. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی ہمارے یہاں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف نے ظاہر کو ختم کر دیا. خود داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے کئی ابواب قائم کیے اپنی کشف المحجوب کے اندر جس میں انہوں نے یہ بہروپیے اور جو جعلی گدڑی اوڑھ کے اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں ان کی مذمت فرمائی ہے. ہر ایک باب کے اندر آپ نے توحید سے سٹارٹ لے کر اور علم کی بات کی ہے. لباس سے زہد کی ظاہر فریبیوں پہ نہ جا, چڑھے ہوئے اندھیروں پہ روشنی کے خلاف. بڑی خوبصورت بات آپ نے بغدادی صاحب کیا چھیڑ دی ہے.